السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے تمام دینی اور اسلامی بھائیوں، میاں بیوی ایک خوشگوار زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ ان کی شادی شدہ زندگی، ویواہک جیون کیسے منگلمے، کلیانکاری، شانتی پوروک اور آنندت ہو سکتا ہے؟ کیسے خوشگوار ماحول میں اپنا جیون، اپنی زندگی گزار سکتے ہیں؟ یہ ساری باتیں ہم سیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارا یہ 9واں پارٹ ہے اور آج ہم شوہر کے حقوق، اس کی بیوی پر کیا ہے، یہ باتیں سیکھیں گے انشاءاللہ مختصر میں۔ اپنے پچھلے پارٹ میں ہم نے یہ ساری باتیں سیکھی کہ ایک شوہر کو کیسا ہونا چاہیے، ایک آدرش شوہر، ایک آدرش پتی، ایک نمونہ، آئیڈیل، ایک درشٹانت پتی ہم کیسے بن سکتے ہیں، یہ ساری باتیں ہم سیکھ رہے تھے۔ آج یہ 9ویں پارٹ میں یہ ہے کہ ایک شوہر کی اور ذمہ داری کیا ہے اور اس کی بیوی اس کے ساتھ کیسے رہے، یہ ساری باتیں ہم سیکھیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے مردوں کو عورتوں کے اوپر نگراں بنایا ہے، گارجین بنایا ہے، عورتوں کا سنگ رکشک بنایا ہے، اور عورتوں کے اوپر اللہ نے مردوں کو جو ہے فضیلت دی ہے، سرشتہ اور پردھانتا اللہ تعالیٰ نے پردان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، کہ یہ مرد عورتوں کے نگراں ہیں، ذمہ دار ہیں، گارجین ہیں، سنگ رکشک ہیں، ان کی عزت، ان کے مریادہ، ان کے سوابھیمان کی رکشا کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، ان کی عزت اور آبرو کی جو ہے حفاظت کرتے ہیں۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اور ایک کو اللہ نے دوسرے کے اوپر فضیلت بخشی ہے، یعنی مرد کو اللہ نے عورت کے اوپر جو ہے فضیلت بخشی ہے، پردھانتا، سرشتہ پردان کیا ہے۔ کیوں؟ وبما انفقوا من اموالهم، اس وجہ سے کہ شوہر اپنا مال خرچ کرتا ہے، اپنی پونجی، اپنا دھن دولت سب اپنی بیوی اور بچوں کے لیے صرف کرتا ہے، خرچ کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک مرد پسینہ نکالتا ہے، پسینے میں شرابور ہوتا ہے، محنت اور مزدوری کرتا ہے، کیوں؟ اپنی بیوی اور بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے۔ اس وجہ سے اللہ نے جو ہے مردوں کو فضیلت بخشی ہے عورتوں کے اوپر، اور نگراں اور گارجین بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، سنرکشک بنایا ہے۔ اور سنرکشک جب ہم بن گئے ہیں، گارجین بن گئے ہیں، ذمہ دار بن گئے ہیں، تو اپنی ذمہ داری کو مجھے پوری کرنی پڑے گی۔ اپنی بیوی کے کھانے پینے کا، اس کی آوشکتا کی، ضروریات کی جو بھی چیزیں ہیں، لوگا، کپڑا، پوشاک، جو بھی ہے سب ہمیں پورا کرنی پڑے گی، ہماری ذمہ داری ہے۔ کیونکہ اگر ہم ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ، ہم ذمہ دار بن گئے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہم کو نبھانی پڑے گی، اپنی ذمہ داری جو ہے ہمیں نبھانی پڑے گی۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اس بارے میں ہم سے پوچھ تاچھ ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ والامیر راع، شاسک جو راجا ہے وہ اپنی پرجا کا ذمہ وار ہے۔ والرجل راع علی اہل بیتہ، اور ایک آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اپنی بیوی بچوں کا ذمہ دار ہے۔ والمرأة راعیۃ علی بیت زوجها وولدہ، اور عورت وہ اپنے شوہر کے گھر اور بچوں کا ذمہ دار ہے۔ فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم سب ذمہ دار ہیں۔ ہم اب ایک پتی بن گئے ہیں، اپنی پتنی کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، اسی طرح سے بال بچوں کی ذمہ داری، ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کے حقوق کو پورا کرنا، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اس کو پورا نہیں کریں گے تو ہمیں اس کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی۔ ہم یہاں آفس میں کام کر رہے ہیں، اب یہ میری ذمہ داری ہے، اگر اس کو میں اچھی طریقے سے ادا نہیں کروں گا تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ مجھے پوچھ تاچھ کرے گا۔ اور اگر میں ناکام ہو گیا، ذمہ داری کو میں نے پوری نہیں کی، تو میرے بھائیوں پھر ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے ہر انسان کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ذمہ داری ایسی چیز ہے جو انسان اگر پوری نہیں کرے گا تو یہ اس کو کھینچ کے جہنم میں لے جائے گی، اور اگر پوری کر رہا ہے تو یہ اس کو کھینچ کے جنت میں لے کے جائے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب ہم نے شادی کی تو اپنی بیوی کے کھانا، کپڑا، اسی طرح سے اور اس کی ضرورت کی ساری چیزیں ہم پوری کریں گے۔ ہم نے یہ وچن لیا، ہم نے یہ وعدہ کیا، تو آج ہم کو پورا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، مال خرچ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آج کیا ہوتا ہے،
کہ لوگ شادی کرتے ہیں، لڑکا کے گھر والے، لڑکا جو دلہا ہے، ڈیمانڈ کرتے ہیں، مانگ کرتے ہیں دہیج کا، اور خوب جہیز لے کر کے اے سی، کولر، فریج، پنکھا لے کے آتی ہے لڑکی، گاڑی بھی لے کے آتی ہے، اور یہ اس کا یہ شوہر جو بھکشک ہے، بھیک مانگ کے پایا گاڑی اس پہ چڑھتا ہے، تو عورت کیا سمجھے گی؟ اللہ نے حکم دیا ہے کہ مرد مال خرچ کرے، مرد جو ہے آوشکتا و ضرورت کو پوری کرے، اور وہ سسرال سے جو پایا ہوا جو اس کی بیوی لے کے آتی ہے، اس کے ماں باپ دیتے ہیں، یہ اس میں بڑا ٹھاٹ باٹ، بڑا شان آن بان کے ساتھ رہتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر اس طرح سے ہم کر رہے ہیں تو ہم ذمہ دار نہیں۔ اسی وجہ سے جہیز لینا، کسی بھی پرکار کا کوئی دہیج، کوئی مانگ، کوئی ڈیمانڈ اپنے سسرال سے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہم جو ہے اللہ نے ہمیں مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، کمانے کھلانے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ایسا ہم نہیں کریں گے تو جو ہے ہم ناکام ہو جائیں گے۔ عورت کیا اپنے مرد کی عزت کرے گی، اپنے شوہر کی عزت یا ان کا احترام کرے گی جو کھا پی رہے ہیں اپنی بیوی کی کمائی، یا اس طرح سے آج کل کو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، عورتیں کام کرتی ہیں، مرد بیٹھے رہتے ہیں، تو وہ عورت کیا جو ہے احترام کرے گی، کیا خدمت کرے گی مرد کی؟ اس وجہ سے ذمہ داری مردوں کی ہے، وہ آگے بڑھیں، کمائیں، اور عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے اندر اپنے شوہر کے گھر کو اور بچے کو جو ہے اچھی طرح سے دیکھتے رہیں۔ کیونکہ اگر عورتیں اس طرح سے نہیں کریں گی، ایک شوہر باہر سے پسینہ گار کے، پسینے میں شرابور ہو کر کے محنت مزدوری کر کے آتا ہے، تو عورت کا یہ فرض بنتا ہے، اس کی بیوی کا، اس کی پتنی کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ کپڑا لے کے اپنے شوہر کے پسینہ کو پوچھے، اس کو پانی کھانا، جس چیز کی کیا کہتے ہیں اس کو ضرورت ہے، اس کو آوشکتا ہے، اس کو پورا کرنے کی، اس کو دینے کی کوشش کرے، اس کے ساتھ مسکرا کر کے، ہنس کر کے، اچھے طریقے سے نشیلی انداز میں اس سے گفتگو کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ہونا چاہیے میاں بیوی کے اندر۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ذمہ دار بنا دیا، اب مرد کما رہا ہے، محنت مزدوری کر رہا ہے، تو عورتوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے نا وہ اس کو دیکھے۔ اسی وجہ سے اللہ نے مردوں کا مقام بہت زیادہ ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ترمذی کی حدیث میں ہے کہ لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا، اس دنیا میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے، تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے۔ یعنی اللہ کے علاوہ اس دنیا میں اگر کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا، چاہے وہ سجدہ تعظیمی ہو، وہ چاہے سجدہ تعبدی، جو بھی سجدہ، ہر سجدہ اسلام میں حرام ہے، اگر کوئی بھی سجدہ جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں، جو اللہ نے انہیں عزت، انہیں مقام و مرتبہ اللہ نے جو انہیں حق دیا ہے، اس حق کے بدلے۔ لیکن اللہ کے علاوہ سجدہ حرام ہے، کوئی کسی کا سجدہ نہیں کر سکتا، اس وجہ سے عورتیں بھی اپنے شوہر کا سجدہ نہیں کریں گی۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شوہر کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو عورتیں اپنے شوہر کا سجدہ کرتی، میرے بھائی۔ اور آج کل کی عورتیں جو ہیں اپنے شوہر کا کوئی عزت، کوئی احترام، بھائی بات میں لڑتی ہیں، ہر بات کا الٹا جواب دیتی ہیں، بات لڑاتی ہیں، زبان لڑاتی ہیں، بات وواد کرتی ہیں۔ میرے بھائیو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو عورتیں ایسا کریں گی وہ کامیاب نہیں ہو سکتی، ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اگر کامیابی چاہتی ہیں تو اپنے شوہر کی عزت، احترام، ان کا آدر اور سمان ان کو کرنا پڑے گا۔ ہاں، جو غلطی ہے کسی کے اندر بھی، چاہے وہ عورت ہے چاہے مرد ہے، مناسب طریقے سے جس سے اصلاح ہو سکے، جس سے سدھار ہو سکے، وہ جو ہے آدمی کوشش کرے، اس طرح کی کوشش کر کے ایک دوسرے کی غلطیوں کو سدھارنے کی آدمی کوشش کرے، اس کو چھپا کے رکھے، کسی سے بیان نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ ایم امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخل الجنہ۔ آپ غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس عورت کا بھی انتقال اس حال میں ہوا، ایسے اوستھا میں کسی عورت کا انتقال ہوا، اس کی مرتیو ہوئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، اس کا شوہر اس سے خوش تھا، اس سے پرسن تھا، تو عورت جنت میں داخل ہو گئی۔ وہ عورت جو ہے، ایسی عورتیں ضرور جنت میں داخل ہوں گی جن کے انتقال کے وقت ان کے شوہر ان سے خوش تھے، اور اگر خوش نہیں تو دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ اس وجہ سے عورتوں کو اپنے شوہر کو خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بلکہ اگر عورتیں دنیا میں اپنے شوہر سے ناخوش ہیں، ناراض ہیں، غصہ ہیں، کرودھت ہیں، انگری ہیں، تو میرے بھائیوں ان کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اذا باتت المرأة حاجرا فراش جوزها، جب ایک عورت اپنے شوہر کے بستر کو چھوڑ کے ناراض ہو کر کے رات گزارتی ہے، یا شوہر اس سے الگ ہے، ناراض ہے، دور ہے، اس سے باتیں نہیں کرتا ہے، تو ایسی عورتوں کے اوپر فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ لعنت الملائکۃ حتی تصبح، اس کے اوپر فرشتے لعنت کرتے ہیں، اس کو ترسکرت کرتے ہیں، اپمانت کرتے ہیں، اس کو شراب دیتے ہیں، یہاں تک کہ صبح تک جو ہے اس کو شراب دیتے رہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے عورتوں کو اس بات پر خصوصی دھیان دینا چاہیے۔ یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ بھائی غلطی کس سے ہوئی ہے۔ میرے بھائی، اس سے میں نے بتایا ایک معیار کہ عورت غلطی کر رہی ہے کہ مرد، بھائی کس کے بات میں غلطی ہے؟ عورت کہہ رہی ہے میں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوں، مرد کہہ رہا میں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوں، تو جھگڑا کیوں، لڑائی کیوں ہو رہی ہے؟ یہ انانیت جو ہے ختم کرنی پڑے گی اس کو۔ جس کی غلطی ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو دیکھا جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات، جو شکشا ہمیں دی ہے، اس کے پرکاش میں، اس کی روشنی میں جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ جس کی غلطی ہے اس کو اپنی غلطی سویکار کرنی پڑے گی، قبول کرنی پڑے گی، اس سے اس کو توبہ کرنی پڑے گی، اور زندگی کو خوشگوار انہیں بنانا پڑے گا۔ اپنے جیون کو منگلمय اور کلیانکاری اسی طرح سے بنا سکتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ پوچھ تاچھ کرے گا ان کی مسئولیت، ان کی ذمہ داری کے بارے میں، تو سب لوگ ایک دوسرے سے دیکھیں، اور خود انسان سب جانتا ہے کیا میں غلط کر رہا ہوں، کیا صحیح کر رہا ہوں، کیا صحیح، کیا غلط، کیا جھوٹ ہے، کیا سچ ہے، ساری باتیں انسان جانتے ہیں، اس حساب سے جو ہے فیصلہ کریں۔ اگر سمجھ میں نہیں آتا جو اپنے سے بڑے ہیں ان سے پوچھیں، اور عورتوں کو بھی اس میں ساتھ دینا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے بلکہ دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ اس وجہ سے جو ہے اگر تالی بجائیں گے تو لوگ مزہ لیں گے، جو دوسرے لوگ ہیں، جو پڑوسی ہیں یا اور دوسرے لوگ ہیں، وہ جو ہے مزہ لیں گے۔ تو تالی بجنے اور بجانے کا کام نہ کریں میاں بیوی، بلکہ دونوں مل جل کر ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ زندگی خوشگوار بنے گی۔ یہ دنیاوی زندگی ان کے لیے جو ہے سورگ جو ہے یہ زندگی بن جائے گی ان کی، اور بڑا خوشحال رہیں گے، آنندت طریقے سے، شانتی پورک طریقے سے وہ اپنی زندگی گزار سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو چین اور سکون کی زندگی نصیب کرے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔